बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत बिलखुसूस जो ISPR अफ़वाज पाकिस्तान के तमाम जो आप यूँ कह सकते हैं कि जो सर्विसेज़ हैं उनके जो तर्जमान हैं, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उनकी तरफ से वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ की तरफ से पाकिस्तान की सरकर्दा सियासी जमातें, या फिर यूँ कहें कि पार्लिमान की जो सियासी जमातें हैं, उनको ब्रीफिंग दी गई। बैकग्राउंड ब्रीफिंग के तौर पर इस मामले को रखा गया और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। बैकडोर या फिर बैकग्राउंड जो ब्रीफिंग थी, इसका मकसद क्या था और इसमें क्या ब्रीफ किया गया है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत क्यों नहीं की, इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नाज़रीन हालिया जो टेंशन चल रही है, ये कम होने की बजाय अब मज़ीद ये बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारतीय मीडिया मुसलसल जो जंग का माहौल पैदा कर रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और जल्दी पे तेल का काम जो काम भारतीय मोदी हुकूमत है, मोदी सरकार है, उनके कुछ मिनिस्टर्स हैं, वो कर रहे हैं। वो कोई बयानियाँ देते हैं, कोई बात करते हैं और उसके बाद जैसे आग लगा दी जाती है, वैसे ही भारतीय मीडिया आग लगा देता है और जवाब में पाकिस्तान भी रिस्पांस देता है, जिसकी वजह से ये टेंशन, ये माहौल कम होने की बजाय बढ़ रहा है। खुदा न खास्ता दो एटमी ममालिक हैं, दो एटमी हमसाए हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों के पास। अगर ये जंग की तरफ जाते हैं तो सबको पता है पाकिस्तान के पास खोने के लिए तो अब बदकिस्मती से कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। और फिर इंडिया ये कह रहा है कि वो 1, 2, 3 करेगा और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा, तो न्यूक्लियर जो पाकिस्तान है तो वो 4, 5, 6 कह देगा। उसके बाद इंडिया के लिए भी कहने को कुछ नहीं होगा। बात बड़ी सिंपल है। आप अटैक करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएगा। लेकिन यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं कि कोई मुदब्बिराना, कोई पुरअमन या अमन पसंद किस्म की जो अप्रोच और सोच है, वो इंडिया की तरफ से नहीं आ रही। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल पॉजिटिव किस्म के जवाब आ रहे हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें, जितनी भी सियासी लीडरशिप है, उसको देख लें, चाहे वो हुकूमत में हो, हुकूमत से बाहर हो, PTI हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, सब की तरफ से ये आ रहा है अमन पसंद है, हम अमन चाहते हैं। अगर आप लोगों ने अटैक किया तो फिर जवाब में बचेगा कुछ नहीं, हम आपसे बढ़कर खौफनाक जवाब देंगे। और यही हमारी बेसिकली पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी भी है और यही पाकिस्तान चाहता भी है कि हम ना तो जंग करना चाहते हैं। अगर आप जंग थोपेंगे तो फिर हमारा मज़हब भी हमें ये कहता है कि हमने जवाब देना है वापस, उसी टोन में, उसी अंदाज में आपको फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। सिंपल। अब इस सारे प्रोसेस के ऊपर जो पहलगाम वाक़या हुआ, पहलगाम वाक़ये के बाद पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाया गया, फिर सिंध ताश मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल कर दिया गया, पाकिस्तान के दरियाओं के पानी को रोकने का एक ऐलान किया गया। मतलब तरह तरह की जो इक़दाम किए गए, पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख कर दिए गए, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसकी स्ट्रेंथ कम कर दी गई। इसके बाद जी पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान ने उससे ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया। तो इस सारे मामले के ऊपर आज जो हुकूमत है, वज़ीर इत्तलात यानी कि वज़ारत इत्तलात की जानिब से एक ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया। इसको बैकग्राउंड ब्रीफिंग कहते हैं। अब बैकग्राउंड ब्रीफिंग में तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको दावत दी गई, पार्लिमानी सियासी जमातें हैं उनको दावत दी गई। और जो पहले दावतनामे में लिखा गया था कि सियासी जमातों को दावत दी गई है, उसके साथ DG ISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो हैं उनको भी ख़ुसूसी तौर पर बुलाया गया। और आप यूँ कह सकते हैं कि कोई फर्स्ट टियर की जो लीडरशिप थी आज की इस मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं थी। फ़ारूक सत्तार साहब MQM के थे, सेनेटर अब्दुल शकूर साहब
وہ JUI سے تھے، پیپلز پارٹی سے شازیہ مری صاحبہ تھیں اور راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، مسلم لیگ نون سے طلال چودھری وغیرہ تو منسٹر ہیں، پرویز خٹک بھی تھے. تو ایک فیڈرل منسٹر تھا، باقی سارے یا تو منسٹر آف اسٹیٹ تھے یا مشیر تھے، اور ساتھ احمد شریف چودھری صاحب، جنرل احمد شریف چودھری صاحب تھے. تو اس بریفنگ کا مقصد کیا تھا؟ اس بریفنگ کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ آج دن سے یا شام سے قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ شروع ہونا ہے، اور شاید اس اجلاس میں جو تقاریر کرنی ہے، کس قسم کی گفتگو کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ چیز بتائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تقاریر لائیو جائیں گی، تمام میڈیا کے اوپر براہ راست ہوں گی، انڈیا بھی اس کو دیکھے گا، اور بھی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس کو دیکھیں گے. لہذا جو بات آپ کریں وہ آپ کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن کے طور پر یہ ہو. اس کا واحد مقصد تو یہ تھا، کیونکہ ساری چیزیں بتائی گئیں، پاکستان کا ایکولی رسپانس بتایا گیا، پولیٹیکلی بیانیہ کیا ہے پاکستان کا، ڈپلومیٹیکلی بیانیہ کیا ہے پاکستان کا وہ بتایا گیا، سیکیورٹی کی انٹرنل سچویشن کیا ہے وہ بتائی گئی، اور تمام تر چیزوں کو بتا کر انہوں نے کہا یہ گفتگو آپ لوگوں نے جو ہے وہ پارلیمان کے فورم کے اوپر کرنی ہے. اب لگ بھگ یہ میٹنگ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک جاری رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو MNA ہیں بیرسٹر غور خان، ان کو، اور سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کو جو ہے وہ بلایا گیا. حیران کن بات یہ تھی کہ وزیر دفاع اس اجلاس میں موجود نہیں تھے، وزیر دفاع تک اس اجلاس کے اندر موجود نہیں تھے. تو انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ رکھا رات گیا. تو پولیٹیکل کمیٹی نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا ہمارا موقف بڑا واضح ہے، ہم پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کے اوپر اپنے افواج کے ساتھ اور اپنے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. عمران خان صاحب کا بھی بڑا کلیئرلی میسج آ چکا ہے، اور اس سارے صورتحال میں وہ خود انہوں نے ایک اسٹیٹس مین کے طور پر اپنا بیان دیا ہے، اور بڑا اتحاد کی بات کی ہے اور بھارت کی مخالفت میں بات کی ہے. حکومت کے پاس ایک موقع تھا کہ اس طرح کا جو کرائسس ہے، اس ساری صورتحال میں، انہوں نے کہا چونکہ عمران خان صاحب جیل میں ناحق قید ہیں، PTI کے ترجمان نے اور PTI کی پولیٹیکل کمیٹی نے کہا یہ وقت تھا کہ وہ قوم کو متحد کریں. حکومت کے پاس یہ وقت تھا کہ وہ ان تمام تر کرائسس کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلاتے، اور جو کل جماعتی کانفرنس ہے اس میں اس کا وقت حکومت نے اب ضائع کر دیا ہے، نہیں بلایا، اور یہاں پر سیاسی بصیرت کا استعمال کیا جاتا ہے. عمران خان کا پیغام دنیا کے سامنے لیا جاتا، پاکستانی قوم کے سامنے پیغام دیا جاتا، تو یقیناً اس کا فائدہ پاکستان کو ہوتا. اب کیونکہ انہوں نے کہا کہ وقت گزر چکا ہے پارلیمان کے اوپر، اور پارلیمان کے باہر ہم پاکستان کے حق میں بات کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو یوم تاسیس تھا اس کی قرارداد بھی سب کے سامنے ہے، لہٰذا تقاضا وقت کا تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے، ان سے خطاب کرایا جائے، ان سے گفتگو سنائی جائے، اس کے بعد سارے معاملات پاکستان کے بہتر ہوں گے. لہٰذا یہ جو میٹنگ بلائی گئی ہے، یہ میٹنگ آل پارٹیز کانفرنس کا متبادل تو نہیں ہو سکتی، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اس بیک گراؤنڈ میٹنگ میں کسی طور کے اوپر بھی شرکت نہیں کرے گی. اور اس کے بعد ظاہر اجلاس ہو گیا، اور اس اجلاس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک متفقہ قرارداد جو ہے وہ لائی جائے گی. اس قرارداد میں پہلگام میں جو دہشت گردی ہوئی اس واقعے کی مذمت کی جائے گی. اس واقعے کے بعد جو پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا، جو پاکستان کے اوپر FIR کاٹی گئی، اور پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا جو الزام لگایا گیا اس کی مذمت کی جائے گی. پھر اس واقعے کی آڑ میں جو اقدامات بھارت کی جانب سے کیے گئے اس کی بھی مذمت کی جائے گی، جیسے سندھ طاس معاہدے کے خلاف کو معطل کرنا، جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ویزوں کو منسوخ کرنا، جیسے جو بڑے اور جو اہم اقدامات انڈیا کی طرف سے کیے گئے اس کی مذمت کی جائے گی. اور پھر پاکستان کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے یا پھر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس کے اندر فیصلے کیے گئے اس کی تائید جو ہے وہ اس قرارداد کے اندر کی جائے گی، اور آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ بھی سامنے رکھا جائے گا.
اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وزیر خارجہ کی جانب سے یہ جو ہے وہ قرارداد ایوان کے اندر پیش کی جائے گی. تو بیک سمپل از دیٹ کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے یہ ڈیسیژن کیا ہے، اور یقیناً اس میں 1% اور ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے کہ کل جب قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ خطاب یا قرارداد لائی جائے گی تو 100%، 102% نہیں، 100%، 150% یقین ہے، 200% یقین ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف اس قرارداد کی نہ صرف حمایت کرے گی بلکہ پاکستان کے ساتھ یونٹی کا اظہار بھی کرے گی، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ظاہر کرنے کی یا یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں یا پاکستان کے حق میں ہیں یا پاکستان کے ہم خلاف نہیں جائیں گے. بنیادی طور پر عمران خان صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ پاکستان پہلے ہے، پاکستان کی ہی بات ہم کرتے ہیں. یہ جو اقتدار میں اس وقت کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فارم 47 والے ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں، ان کو زبردستی انسٹال کیا گیا ہے. لہذا پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس وقت پاکستان کے دفاع کے لیے اگر اپنی افواج کے ساتھ کو دیکھ رہی ہے تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رویے کو بھی دیکھ رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام نے 2024 کے الیکشن میں حقیقت میں جس پارٹی کے اوپر اظہار کیا ہے اعتماد کا، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. مسلم لیگ نون یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو بھی وائزلی ڈیسیژنز کرنے چاہیے. اگر حکومت آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلا رہی تو پھر پاکستان تحریک انصاف آل پارٹیز کانفرنس بلا لے. خیبر پختونخوا حکومت کے ذریعے آپ آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں، یا پھر آپ کوئی ایسی کمپین کریں جس سے یہ تاثر ملے کہ آپ بڑھ کر پاکستان کے مخلص ہیں. آپ کے اوپر شک ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ تھا آج کا ویلاگ. وقت اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کو آمین.